بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں بعض اوقات، بعض دنوں اور بعض راتوں کو خاص فضیلت عطا فرمائی ہے تاکہ بندہ ان لمحات میں اپنے رب کی طرف زیادہ متوجہ ہو، اپنی کوتاہیوں پر نادم ہو، گناہوں سے توبہ کرے اور نیکیوں کے ذریعے اللہ کی رضا حاصل کرے۔ ان مقدس راتوں میں بندے کے دل نرم ہوتے ہیں، آنکھیں نم ہوتی ہیں اور روح کو سکون نصیب ہوتا ہے۔ یہی وہ راتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں جوش میں آتی ہیں، مغفرت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور دعائیں قبولیت کا شرف پاتی ہیں۔ شب برات بھی انہی بابرکت اور مقدس راتوں میں سے ایک ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمتوں، برکتوں اور مغفرت کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ یہ رات بندے کو اپنے ماضی پر غور کرنے، حال کو سنوارنے اور مستقبل کو بہتر بنانے کا پیغام دیتی ہے۔ اس رات میں انسان کو یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ دنیا فانی ہے، اصل کامیابی اللہ کی رضا میں ہے اور حقیقی نجات اسی کے حضور جھکنے میں ہے۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا آخری اور مکمل کلام ہے جو رہتی دنیا تک انسانیت کی رہنمائی کے لیے نازل فرمایا گیا۔ قرآن پاک دلوں کی شفا ہے، روح کی غذا ہے اور زندگی گزارنے کا بہترین ضابطہ ہے۔ جو شخص قرآن پاک سے تعلق کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نور سے بھر دیتا ہے۔ قرآن پاک ہمیں اللہ کی معرفت عطا کرتا ہے، ہمیں حق اور باطل میں فرق سکھاتا ہے اور ہمیں صبر، شکر، تقوی اور اخلاص جیسی عظیم صفات سے آراستہ کرتا ہے۔ شب برات جیسی مقدس رات میں قرآن پاک کی تلاوت کا اجر اور بھی بڑھ جاتا ہے، کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب بندہ یکسوئی کے ساتھ اللہ کے کلام کو سنتا اور پڑھتا ہے۔ قرآن پاک کی ہر آیت بندے کے دل میں اتر کر اسے اللہ کے قریب کر دیتی ہے اور اس کی زندگی میں مثبت تبدیلی کا ذریعہ بنتی ہے۔ نوافل پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ بندہ فرض عبادات کے ساتھ ساتھ اپنی محبت، عاجزی اور شکر گزاری کا اظہار بھی کرے۔ نوافل بندے اور اللہ کے درمیان ایک خاص تعلق پیدا کرتے ہیں، کیونکہ یہ وہ عبادت ہے جو صرف اللہ کی رضا کے لیے کی جاتی ہے۔ نوافل کے ذریعے بندہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اپنی ضرورتیں اللہ کے سامنے رکھتا ہے اور اپنی کمزوریوں کا اعتراف کرتا ہے۔ نوافل پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے دل کو سکون عطا کرتا ہے، اس کے رزق میں برکت دیتا ہے اور اس کے مسائل کو آسان فرما دیتا ہے۔ نوافل اس لیے پڑھنے کا حکم دیا گیا تاکہ بندہ اپنی فرض عبادات میں ہونے والی کمی کو پورا کر سکے اور اللہ کے قرب کا زیادہ سے زیادہ حق ادا کر سکے۔ نوافل انسان کے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں اور اسے دنیا کی فتنہ انگیزیوں سے بچاتے ہیں۔ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے نوافل ادا کرتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے شمار اجر و ثواب رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے اور اس کی زندگی میں آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ نوافل ادا کرنے والے بندے کے دل میں اللہ کی محبت راسخ ہو جاتی ہے اور وہ گناہوں سے نفرت کرنے لگتا ہے۔ قیامت کے دن ایسے بندے کو خاص مقام عطا کیا جائے گا اور اس کے نوافل اس کے لیے نجات کا ذریعہ بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ایسے بندے کے درجات بلند فرماتا ہے اور اس کی مغفرت کا سامان پیدا فرماتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سراسر ہمارے لیے نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سب سے محبوب بندے تھے۔ اس کے باوجود آپ راتوں کو قیام فرمایا کرتے، نوافل ادا کرتے اور آنسو بہا بہا کر اللہ کے حضور دعا کیا کرتے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا طویل قیام فرماتے تھے کہ آپ کے قدم مبارک میں ورم آ جاتا۔ جب عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو معصوم ہیں، پھر اتنی عبادت کیوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ کے قرب کے لیے عبادت کی کوئی حد مقرر نہیں، بلکہ جتنا زیادہ بندہ جھکے گا اتنا ہی زیادہ بلند ہوگا۔ شعبان کا مہینہ برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے اور اس کی 15ویں رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ
اپنی مخلوق پر خاص نظر رحمت فرماتا ہے، بے شمار گناہگاروں کو معاف فرما دیتا ہے اور آنے والے سال کے معاملات لکھے جاتے ہیں۔ یہ رات ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ ہم اپنے دلوں کو صاف کریں، رشتوں کو بہتر بنائیں، دلوں سے کینہ نکال دیں اور اللہ کی طرف سچی توبہ کریں۔ 15 شعبان کی یہ رات محبت، رحمت اور مغفرت کی رات ہے، جس میں بندے کو اللہ کے دربار میں سر جھکا کر اپنی اصلاح کا موقع دیا جاتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں شب برات کے 6 نوافل اور ان کو ادا کرنے کے طریقے کے بارے میں۔ یہ نوافل اللہ کی رضا کے لیے ادا کیے جاتے ہیں اور ان کا مقصد مغفرت، رحمت اور خیر کا حصول ہے۔ سب سے پہلے 2 رکعت نفل اس نیت سے ادا کیے جائیں کہ یا اللہ یہ نماز میں تیری رضا اور تیری قربت کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص پڑھی جائے۔ سلام کے بعد اللہ سے خیر اور برکت کی دعا کی جائے۔ اس کے بعد 2 رکعت نفل اس نیت سے ادا کیے جائیں کہ یا اللہ میری عمر دراز فرما اور اسے اپنی اطاعت میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ان رکعات میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ کافرون یا سورۃ قدر پڑھی جا سکتی ہے۔ پھر 2 رکعت نفل اس نیت سے ادا کیے جائیں کہ یا اللہ مجھے محتاجی سے بچا، میرے رزق میں برکت عطا فرما اور مجھے حلال اور پاکیزہ روزی نصیب فرما۔ ان رکعات میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص یا سورۃ فلق پڑھی جائے۔ یہ 6 رکعات مکمل کرنے کے بعد اللہ کے حضور عاجزی کے ساتھ بیٹھ کر استغفار کیا جائے، درود شریف پڑھا جائے اور دل سے اللہ کو پکارا جائے۔ نماز ادا کرنے کا طریقہ وہی ہے جو عام نفل نماز کا ہوتا ہے۔ نیت دل میں کی جائے، قیام، رکوع، سجدہ اور قعدہ مکمل اطمینان اور خشوع کے ساتھ کیا جائے۔ آخر میں شب برات کو مد نظر رکھتے ہوئے دل سے دعا مانگی جائے، اے اللہ ہم تیرے عاجز اور گنہگار بندے ہیں، ہم سے دانستہ اور نادانستہ جو بھی گناہ سرزد ہوئے تو اپنے فضل اور کرم سے ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو پاکیزہ بنا دے، ہمارے اعمال کو درست فرما دے اور ہمیں اپنی رضا کے راستے پر چلا دے۔ اے اللہ ہمارے والدین، اساتذہ، اہل و عیال اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دے۔ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو محتاج ہیں انہیں غنی بنا دے اور جو راہ حق سے بھٹک گئے ہیں انہیں ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں شب برات کی برکتوں سے مالا مال فرما، ہمارے مقدر کے فیصلے ہمارے حق میں بہتر فرما دے اور ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔